لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے. وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی, میں بول دیتا نکال لیتے, تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحی آ جانا, یہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا, مجھے ڈیپورٹ کرتے, میرا کوئی نقصان نہیں تھا, مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا, کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. وہ تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ, تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا پورا, وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے.
لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, اب صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے, اور جو کیا کیا, جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں, واقعی مصلحت ہو, لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے. لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے, بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع ہوں. متواضع تھوڑی ہے تو, تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی, کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.